مسلم معاشرے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیوں کے بن بیاہ گھروں میں بیٹھے رہ جانے کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شیخ اعجاز اشاعتی پچھلے کئی برسوں سے مراٹھواڑہ مسلم پیغامات سینٹر چلاتے آ رہی ہیں، جس میں وہ کنوارے لڑکے لڑکیوں اور طلاق شدہ بیوہ کے رشتے لگوانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ نادر کی پیر برہان نگر گلی نمبر 15 میں شیخ اعجاز اشاعتی کا مسلم پیغامات سینٹر قائم ہے۔ شیخ اعجاز اشاعتی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 3 برسوں سے انہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ مسلم معاشرے میں والدین اپنی لڑکیوں کو تو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، لیکن ان کے معیار اور رتبے کے مطابق پڑھے لکھے لڑکے نہیں مل پاتے ہیں، جس کے سبب ایسی کئی اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیاں کئی سال اپنے گھر میں بن بیاہی بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر لڑکا دیندار اور اچھا کماتا ہو تو لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی لڑکی کا جلد از جلد نکاح اس لڑکے سے کروا دیں، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے، جس کے سبب کئی لڑکیاں اپنی عمر کو پار کر رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رشتے طے ہوتے ہیں، ہم تو صرف ایک ذریعہ ہے، لیکن آج لڑکیوں کے ماں باپ کی ایسی ریکوائرمنٹ ہو گئی ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی یہ رشتہ ہو سکتا ہے کہ مقدر کا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آیا ہے، بچی ہماری خوش رہ سکتی ہے یا نہیں رہ سکتی وہ نہیں دیکھتے ہیں، صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو سرکاری نوکری ہے یا نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکا جو سامنے والا ہے گورنمنٹ نوکری والا ہے یا نہیں ہے، اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو آج بھی جن کی عمر 35 سال 40 سال ہو چکی ہے، ان کی بھی ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ سرکاری نوکری والا ہونا، لیکن آج تک ان کو سرکاری نوکری نہیں ملا اور آج بھی بچہ گھروں میں بیٹھے لیے۔ اس کی وجہ بہت بڑی مسلمانوں میں بہت بڑی بیماری ہو چکی ہے۔ جیسے ہی دیکھو سرکاری نوکری والا بولتے ہیں، اگر لڑکی کے ماں باپ یہ سوچ لے کہ نہیں بچہ اچھا دیکھ کر دیندار دیکھ کر اور کمائی والا دیکھ کر اگر کرے تو بہت جلدی انشاءاللہ آسانی سے رشتے ہو جائیں گے کہ لڑکیوں نے پڑھ لیے ہے اور ماں باپ یہی چاہیں گے کہ ان کو اچھا رشتہ ملے۔ لیکن ہماری مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ لڑکیاں ایجوکیشن میں بہت زیادہ ہے، اور آج لڑکیوں کی سب سے بڑی کمزوری رشتے کے اندر ہو گئی ہے ان کا ایجوکیشن، رشتوں کی حد تک، کیونکہ بہت سارے لڑکے ہیں جو اپنی گھریلو حالات کی وجہ سے ایک تو پڑھ نہیں پاتے ہیں، یا یہ کہ بہت سارے مسلمان لڑکے ایجوکیشن میں کم ہیں لڑکیوں کے مقابلے میں، تو بہت ساری لڑکیاں جو ہے تو MSc پھر MA BEd پھر اس کے علاوہ ڈاکٹر فیلڈ میں یہ بہت سارے پڑھ لیتے ہیں، لیکن جو لڑکے ہوتے ہیں تو لڑکے تو بہت کم ملتے ہیں۔ اس لیے لڑکیاں جو پڑھ لے رہے ہیں اس کی وجہ سے سیم ڈگری والے ملنا اور بہت اچھے ملنا بہت کم ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ اگر سیم ڈگری میں دیکھا جائے تو لڑکے آلریڈی کم ہیں، اور لڑکیوں کی ویسے بھی زیادہ ہی ہے۔ اس کی اہم وجہ یہی ہے کہ جو 2001 میں 2 میں لڑکیاں رشتہ دیکھ رہے تھے آج بھی وہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ لڑکی کے ماں باپ آج ہمیں فون کر کے بولتے ہیں کہ کوئی 2 لڑکوں کا باپ ہوں گا جن کا طلاق ہو گیا ہے یا کسی کے بیوی کا انتقال ہوگا تو اب اس کے لیے ایگری ہے۔ جب ان کے لیے رشتہ آیا تھا تو وہ سوچتے تھے کہ نوکری والا ہونا، اس وقت ان کا سرکاری نوکری کا ڈیمانڈ تھا۔ ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ نہ بھیجا ہو، ہر لڑکی کو رشتہ آتا ہے، چاہے وہ اندھی ہو لنگڑی ہو، لیکن کیسی بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو مقدر کا رشتہ برابر بھیجتے ہیں۔ جب اگر رشتہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی بات ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ ہمارے لیے رشتہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے اور اس کے اندر نقص نکالیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جائیں گے۔ پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم چاہیں گے کہ رشتہ آنا، پھر لڑکی اگر یہ چاہیں لڑکی کے ماں باپ چاہیں گے کہ کوئی 2 بچے کا باپ بھی مل جائے تو وہ بھی پھر بہت مشکل سے آتا ہے۔ میں ان لڑکیوں کے ماں باپ کو یہی پیغام دوں گا کہ بہت اچھی سوچ ہے کہ رشتہ جو ہے تو بہت اچھا ملے، اور ہر کوئی ماں باپ یہی چاہیں گے کہ بچی کا اچھا ہی ہو اور بہت کوالیفائڈ اچھا لڑکا ملے، یہ ہر لڑکیوں کے ماں باپ کی سوچ ہے، بہت اچھی سوچ ہے۔ لیکن اس کا بہت زیادہ اچھے کے چکر میں کہیں یہ لڑکیاں بے نکاح بیٹھ نہ جائے، یہ بھی ہمیں ایک ذریعے سے سوچنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو بہت اچھا سوچ رہے ہیں، کہیں ایسا وقت بھی نہ ہو کہ بچی کا وقت نکل جائے اور رشتہ نہ ہو، یہ بھی ہمیں سوچنا ہے۔ 2 طریقے سے بھی ہمیں سوچنا ہے، صرف اچھا ہی نہیں سوچنا ہے، بہت زیادہ اچھے کے چکر میں بہت زیادہ برا بھی ہو جائے گا پھر بچی کا، یہ بھی ہمیں سوچنا ضروری ہے۔ آج جو مسلمانوں میں لڑکیوں کو دیکھا جائے، جن لڑکیوں کا طلاق ہو جاتا ہے، ڈیورس ہو جاتا ہے، خلا ہو جاتا ہے، تو ان لڑکیوں کی ماں باپ یہ ہوتی ہے کہ اب ہمیں بچہ فریش میں ملے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہماری بچی کو تو طلاق ہو گیا ہے لیکن ہم پیسے دے دلا کر کہیں سے فریش بچہ لا لیں گے، لیکن ہوتا یہ ہے اور وہ کہیں پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے لیول کا ہی بچہ ملے۔ تو ایسے میں کہاں سے رشتے ہوئیں گے جب لڑکی کا آلریڈی طلاق ہو گیا، خلا ہو گیا ہے، تو فریش میں بچہ بہت مشکل سے ان کے لیے راضی ہوتا ہے لیکن بہت ایک دم بالکل ناممکن کے قریب ہے، وہ بہت کم ہوتے ہیں کیسز۔ اور ایسے میں لڑکیوں کے ماں باپ کی اوپر سے یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں بچہ فریش میں ملنا، یہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس لیے میں ان لڑکیوں کے ماں باپ سے یہی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ براہ کرم اگر کوئی سیکنڈ میں مناسب رشتہ آتا ہے تو اس کو ترجیح دے، فریش کے چکر میں جا کر لڑکی کو اور زیادہ رشتے میں ٹائم زیادہ وقت نہ پاس کریں۔